الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ روزہ داروں کا مقام اور مرتبہ و منصب عالی۔ پیچھے یہ بات بیان ہوئی کہ رمضان المبارک اخلاقی و روحانی ٹریننگ یا تربیت کا مہینہ ہے، اور دیگر ارکان اسلام کی نسبت یہ ایک طویل اور کٹھن کورس ہے، اور یہ بھی ایک عام دنیا داری اصول اور مسلمہ قاعدہ ہے کہ کوئی کورس جتنا مشکل اور طویل ہو اس پر ملنے والا منصب بھی اتنا ہی اعلیٰ اور معزز ہوتا ہے، اور ایسا کورس پاس کرنے والوں کو بآسانی کوئی نہ کوئی پوسٹ یا باعزت سروس مل جاتی ہے۔ اسی طرح ہی روزہ داروں کا یہ کورس قدرے کٹھن اور مشکل محسوس ہوتا ہے تو قانون و دستور الہی میں روزہ دار کے لیے انعامات اور مناصب بھی بہت بڑے بڑے ہیں۔ مثلا صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ذکر کیا، جس میں وہ فرماتا ہے الصیام لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی عطا کروں گا۔ یہ روزہ دار کے لیے کتنا بڑا منصب اور اعزاز ہے۔ صحیح بخاری و مسلم، سنن اربعہ اور مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک ارشاد نبوی ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے اللہ تعالیٰ اور روزے کی فرضیت پر ایمان رکھتے ہوئے اور خالص رضائے الہی کے خاطر رمضان شریف کے روزے رکھے، اس کے سابقہ تمام گناہ معاف ہو گئے۔ جبکہ سنن نسائی و مسند احمد اور حلیۃ الاولیاء ابو نعیم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور مسند احمد میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، جس نے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کی رضا جوئی کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے سابقہ اور آئندہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ اندازہ فرمائیں کہ بندے مومن کو بھلا اور کیا چاہیے کہ اس کے سابقہ گناہ ہی نہیں بلکہ آئندہ کے گناہوں کو بھی اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے روزے کی برکت سے۔ ابلیس اور جہنم کے سامنے ڈھال۔ صحیح بخاری و مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ارشاد ہے الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، ابن خزیمہ، مسند احمد اور معجم طبرانی کبیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ارشاد ہے الصوم جنہ یستجن بها العبد من النار، روزہ ڈھال ہے، اللہ کا بندہ ان کے ذریعے نار جہنم سے اپنا بچاؤ کرتا ہے، یعنی جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے روزہ گویا کی ڈھال ہے۔ ان ہر دو احادیث کا مفہوم یہ ہوا کہ اس دنیا کی عملی زندگی میں تو روزہ مسلمانوں کو اپنے ازلی دشمن ابلیس لعین سے بچاؤ کے لیے ڈھال کا کام دیتا ہے اور گناہوں سے بچاتا ہے، جبکہ اخروی زندگی میں روزہ آگ کے سامنے ڈھال کا کام دے گا اور روزہ دار کو جہنم سے بچائے گا۔ منہ کی بو، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی والی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو، یہ بو بھی اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ بتائیے اس سے بڑھ کر اور اعزاز کیا ہوگا کہ وہ ناگوار سی ہوا بلکہ بدبو
جو خود روزہ دار کو بھی پسند نہیں ہوتی، اسے اللہ رب العزت اس شرف سے نواز دیتا ہے کہ کستوری بھی اس کے سامنے کیا چیز ہے، اور یہ اس ہوا کا کوئی کمال نہیں بلکہ اس ہوا کی پسندیدگی تو دراصل اس بندے کی ادا کی پسندیدگی ہے کہ وہ میرے حکم کی تعمیل میں اپنے معدے اور پیٹ کو خالی رکھے ہوئے ہے، اور دہن بندی کا یہ عالم ہے کہ مرغوب سے مرغوب چیز اور مشروب کو بھی وہ کام و دہن کے قریب نہیں آنے دے رہا۔ اس اعزاز و شرف کی وجہ دراصل یہی تعمیل ارشاد کی محبوب ادا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ روزے کی فرضیت کو سمجھتے ہوئے بڑے ذوق اور شوق سے اس کو رکھیں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آنے پائے، اس کا خیال کریں۔ ایسا نہ ہو کہ روزے کی حالت میں آپ جھوٹ بولیں، گالی گلوچ کریں، فلم دیکھیں یا دیگر واہیات قسم کے کاموں میں اپنے آپ کو لگائے رکھیں، تو اس سے روزے کا اجر کم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو غلط کاموں سے محفوظ رکھے اور اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔